الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وسحرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات الله میرے محترم و معزز سامعین کرام، خالق کائنات بحق کے حسین ابن علی علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں عزاداری منعقد کرنے، اس کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بانیان مجالس عزاداران مظلوم کربلا کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ نیا حسین مرسل اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر حسین قربانیاں نہ دیتے تو نہ علم ملتا نہ عقیدہ ملتا۔ علم اور عقیدے میں بڑا اشتراک ہے، آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ علم اور عقیدے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر علم ہو، توجہ، علم ہو عقیدہ نہ ہو تو یہ خالص معصیت ہے۔ علم ہو عقیدہ نہ ہو، جانتا ہے مانتا نہیں ہے، یہی ہے نا۔
عقیدہ نہیں ہے، جانتا ہے مانتا نہیں ہے، یہ خالص معصیت ہے۔ عقیدہ ہے، علم نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ عقیدہ بغیر علم کے توہم پرستی، علم بغیر عقیدے کے معصیت، اور اگر علم و عقیدہ مل جائے تو اسی کو اتباع محمد کہتے ہیں۔ محمد اور محمد غلام علم اور عقیدے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق۔ علم ہو عقیدہ نہ ہو تو معصیت، عقیدہ ہو علم نہ ہو تو توہم پرستی ہے، عقیدہ بھی ہو علم بھی ہو تو اسے اتباع پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ ایک گہرا تعلق تھا۔ اور سننا، علم اور عقیدے میں ایک فرق بھی ہے، علم اور عقیدے میں ایک فرق بھی ہے۔ علم پہچانواتا ہے، عقیدہ منواتا ہے۔ توجہ ہے، علم پہچانواتا ہے، علم ذریعہ معرفت ہے، علم سے معرفت ہوتی ہے، علم سے شناخت ہوتی ہے، علم سے انسان پہچانتا ہے، عقیدے سے مانتا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی آئے، کہاں؟ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ میں مسجد نبوی میں، عیسائیوں کا ایک گروہ آیا۔ توجہ، علم پہچانواتا ہے، عقیدہ منواتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ علم پہچانواتا ہے، عقیدہ۔ عیسائی کہاں آئے؟ مدینہ میں مسجد نبوی میں۔ بات شروع ہو گئی، آپ کا حضرت عیسیٰ کے متعلق، آپ کا ہمارے عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، روح اللہ ہے۔ کہ ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے، ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے، کہ ہم غلط کرتے۔ کیوں مانتے ہو؟ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اگر اسی بات کو معیار بنا لیا جاتا کہ جس کا باپ نہ ہو، اگر اسی کو معیار بنا لیا جاتا کہ جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا، تو اس سے عیسائی منہ چھپا کے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ شرافت تبلیغ نہیں، یہ شرافت تبلیغ نہیں۔ مبلغ کبھی طنز نہیں کرتا، اور وہ تو رئیس المبلغین تھے، طنز نہیں کرتا مبلغ۔ چاہیے یہ تھا کہ پیغمبر جواب دیتے، لیکن کمال رب تھے، پیغمبر چپ ہے، قرآن بولتا۔ کمال ہے کہ پیغمبر چپ بیٹھے، اب کیا کرے؟ فیصلے کرے، کیا جواب دیں ان کو؟ ہم کیا مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ قرآن بول کے کہتا ہے اے میرے حبیب چپ نہ ہو، بول کے انہیں بتا کہ مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم سے ہے، مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ ہو گیا، اللہ نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب اللہ کا نبی کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن، اور یہ سارے کا سارا قرآن علم ہے۔ میری بات ذہن میں رہے، علم پہچانواتا ہے، پورا کا پورا قرآن علم۔ سنو اب علماء اور طلبہ کرام تشریف فرمائے، ایک منطقی بات،
کلی کی دو قسمیں. اب یہ بھی میری قسمت ہے کہ میں جامعہ میں منطق پڑھاتا ہوں. کلی کی دو قسمیں، ایک کلی متواتر ہوتی ہے، ایک کلی مشکک ہوتی ہے. ایک کلی ایسی ہے جو اپنے سارے افراد پر برابر صادق آتی ہے. ایک لفظ کلی ایسا ہوتا ہے جو سب پہ برابر صادق ہو جائے. مثلا اللہ اکبر، یہ درخت ہے نا، یہ یہاں کھڑا ہے تو درخت ہے، اس کی شاخیں کاٹ دے. جب یہ درخت سے کٹ کے شاخیں گرے گی نا تو گری ہوئی شاخ کو درخت نہیں کہیں گے، اسے لکڑی کہیں گے، اسے درخت نہیں کہیں گے. اور ایک کلی ایسی ہوتی ہے جو سب پہ برابر صادق آتی ہے. جیسے پانی، سمندر میں ہو تو بھی پانی، دریا میں ہو تو بھی پانی، نہر میں ہو تو بھی پانی، گلاس میں ہو تو بھی پانی ہے، ایک قطرہ ہو. اسی طرح علم بھی کلی متعدی ہے. پورا قرآن علم، قرآن کی ہر سورت علم، قرآن کی ہر آیت علم، قرآن کا زبر زیر علم. اور پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے. سمجھ تو گئے، مانا نہیں. توجہ، سمجھ تو گئے، مانا نہیں. تو عجب نہیں میرے خالق کی آواز آئی ہو، میرے حبیب ہمیں کب اصرار ہے کہ ہم نے فقط قرآن سے منوانا ہے؟ ہمیں کب اصرار ہے کہ ہم نے فقط قرآن سے منوانا ہے؟ میرے حبیب، ان کے سارے تو آ چکے، تم اپنے لے آؤ. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میرا حبیب، علم تو تیرے پاس آ چکا. علم آنے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے، علم منواتے ہی کم ہے. اگر کوئی نہ مانے تو تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہاں ایسوں کو لے آؤ کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، سچوں کو لے کے آنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لے آؤ، لے آؤ، اللہ اکبر. لے آئے. ہوا کیا؟ سمجھ لو، قرآن پڑھتے رہے، پہچنوا دیا. بس یہیں سے پتا چلتا ہے علم اور عقیدے میں فرق یہ ہے کہ قرآن پہچنواتا ہے، آل محمد منواتے ہیں. یہیں پہ کھڑا ہو کے راہب نے کہا تھا انی لارا وجوہان. ہاں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. بے شک ٹھیک ہے. اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ اپنی جگہ سے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اور یہ منواتے ہیں. یہی فرق ہے علم اور عقیدے میں. بڑا فرق ہے علم اور عقیدے میں. اللہ اکبر. سنیں گے علم ہے کیا؟ انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں جب قرآن سے انسان کی تاریخ تو بڑا تعجب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن میں خالق کا ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے شکموں سے نکالا در حالانکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں جانتے تھے نا. جب پیدا کیا تو توجہ ہے نا شاہ صاحب، کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا ایک اور آیت، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اللہ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا. توجہ میری طرف ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہیں موت دے دے گا.
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ عمر کے ذلیل ترین حصے میں پہنچائے گا، پلٹا دے گا. یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، زندگی کے ذلیل ترین حصے کی طرف پلٹا دے گا. تاکہ جاننے کے بعد تم جاہل ہو جاؤ. میری طرف توجہ رکھیے. پھر سنیے، خالق نے ارشاد فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ نہیں جانتے. اور دوسرے مقام پر انسان کے علم کی تعریف، اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت دے گا. منکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ لوگ زندگی کے ذلیل ترین حصے تک پہنچیں گے. لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائے، علم کے بعد جہالت آ جائے. یہ بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے کو اللہ نے زندگی کا رذیل ترین حصہ قرار دیا. اب مجھے نہیں پتا اس اللہ کی نظر معرفت اور نظر علم میں بڑھاپے کا کوئی عیب تو ہوگا. مجھے نہیں پتا اللہ کی نظر میں بڑھاپے کا کوئی عیب تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے رذیل ترین حصہ قرار دیا. اللہ نے پیدا کیا جبکہ کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، کچھ کو بڑھاپے کی زندگی تک لے جاتا ہے، پلٹا دیتا ہے، جرأت کو پلٹا دیتا ہے. الی ارذل العمر، زندگی کے رذیل ترین حصے تک. لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ جاننے کے بعد جاہل ہو جاؤ. ابتدا جہالت، جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانے. ابتدا جہالت، انتہا جہالت، اور دو جہالتوں کے درمیان اگر علم ملا بھی صحیح تو کتنا. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا. انسان کی حالت کیا ہے؟ ابتدا علم، ابتدا جہالت، انتہا اور دو جہالتوں کے درمیان تھوڑا سا علم. اب ذرا توجہ کرنا میرے دوستوں. منکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ ہے جو پلٹا دیے جاتے ہیں رذیل ترین عمر کے حصے تک. بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتی نہیں، ہاتھ ہوتے ہیں روکتے نہیں، پاؤں ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں. توجہ، زبان ہوتی ہے لڑکھڑاتی ہے، یہی ہے نا بڑھاپا. آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کانوں سے سنا نہیں جاتا، زبان لڑکھڑاتی ہے، ہاتھ روکتے نہیں، پاؤں بوجھ نہیں اٹھاتے. اور اس بڑھاپے کے مقابلے میں ایک بچپن بھی ہے. بھائی بچپن کیا ہے؟ زبان ہے لڑکھڑاتی ہے، ہاتھ ہے روکتے نہیں، پاؤں ہے چلتے نہیں، کان ہے لیکن بات کی سمجھ نہیں آتی. بڑھاپا اور بچپن ایک جیسا. منکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، کہ ہم رذیل ترین حصے کی طرف پلٹا دیتے. بتا دیا ایک جیسا نہ سمجھنا، جس کا جیسا بچپن ہوگا ویسا بڑھاپا. جیسا
علم اور عقیدے کا انتظام. اور جو آتے ہوئے قرآن پڑھتا آیا وہ جاتے ہوئے جائے نہیں ہوگا, وہ سجدے میں سر رکھ کے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جائے گا. اللہ اکبر. اور آگے ذہن میں بات تو سنتے جاؤ, جیسا بچپن ویسا بڑھاپا. اب ہم سے لوگ سوال کرتے کہ جو صدیوں سے غائب ہے اتنا بوڑھا آ کے کیا ہدایت کرے گا؟ ہم کہیں گے اس کو اپنے بوڑھے پہ قیاس نہ کرو, اس کو اپنے بڑھاپے پہ قیاس اپنے بڑھاپے پہ قیاس نہ کرو. اس کا جیسا بچپن ہے ویسا بڑھاپا ہے. جیسا بچپن قرآن علم اور عقیدے کا انتظام. جو آتے ہوئے قرآن پڑھتا آیا اسے حق پہنچتا ہے, جاتے ہوئے کہے خود تو برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب تھا. پہنچتا وہ ظاہر نہیں رہے گا, وہ اپنی کامیابی کا خود اعلان کر کے جائے گا. اللہ اللہ. یہ میرے استاد بزرگوار کا جملہ ہے. استاد بزرگوار محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ اسی مقام میں رہا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے جس سے دنیا کہتی ہے کہ علی کی سیاست ناکام تھی, وہ تاریخ کا واحد بندہ ہے جو جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے رہا. واحد فرد ہے جو اپنی کامیابی کا اعلان. قرآن کیسے علم دیتا ہے آئیے سمجھنا. سورہ جمعہ, ہر جمعہ کو آپ سنا کرتے تلاوت کیا کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. توجہ ہے, اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. کیوں بھیجا؟ 4 کام کرنے کے لیے. علم اور عقیدہ, توجہ, 4 کام کرنے کے لیے. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ ان پر آیات کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے اندر کو پاک بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب سکھائے. وَالْحِكْمَةَ, حکمت سکھائے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ یہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. توجہ, صرف ان کو نہیں سکھانا. اگلی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا, صرف ان کو نہیں سکھانا, ان کے لیے بھی معلم ہے جو ابھی آئے نہیں. جو بھی آئے نہیں ان کے لیے بھی معلم ہے. جو موجود ہے رسول ان کے لیے بھی معلم ہے. جو قیامت تک آئیں گے اللہ اکبر. بھائی معلم اور شاگرد میں سطح فکر کا فرق ہوتا ہے نا. تو مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے. شاگرد اور استاد میں 2 چیزوں میں ضرور فرق ہوتا ہے. استاد کی سطح فکر بھی بلند ہوتی ہے, استاد کا ذہن بھی پختہ ہوتا ہے نا. اور جتنی کلاس
چھوٹی ہوگی اتنا استاد کا لیول بھی کم ہوگا. کے جی کے استاد کی تعلیم اور پرائمری کے استاد کی تعلیم اور ہائی کی کلاسز کو پڑھانے کے لیے استاد کا فکر اور کالج میں پڑھانے کے لیے استاد کی سطح فکر اور بلند, اور یونیورسٹی کے پروفیسر کی سطح فکر اور بلند, اور جو قیامت تک آنے والی انسانیت کا معلم ہو اس کی فکر کتنی بلند ہوگی, اس کا ذہن کتنا پختہ, اس کا ذہن کتنا پختہ ہوگا. اب سمجھ آئی کہ امی کا معنی کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وَیُزَکِّیہم, تزکیہ نفس کرتا ہے, وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صرف ان کو نہیں, وَآخَرِینَ مِنْہُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا, جو ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے ان کی بھی تعلیم کرتا ہے, انہیں بھی قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. امی کا معنی سمجھ آیا؟ ان پڑھ نہیں ہے, ان پڑھ نہیں ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے, اندر سے پاک بھی بناتا ہے. اور اگر یوں سمجھ نہیں آیا تو یوں سمجھیے جو اتنا بڑا معلم ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے انا مدینۃ العلم, اسی کو حق پہنچتا ہے, اسی کو حق پہنچتا ہے. وہ کہے انا مدینۃ العلم, میں علم کا, علم کی بستی نہیں, علم کی جھونپڑی نہیں, علم کا شہر ہوں. پتہ ہے شہر کسے کہتے ہیں؟ جہاں زندگی کی ساری ضروریات مہیا ہو. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. اقتصادیات لینے ہیں, معاشیات لینے ہیں, طرز حکومت لینی ہے تو شہر علم میں آؤ, لیکن یاد رکھو دیواروں سے نہیں دروازے سے آنا. میں علم کا شہر ہوں, علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. اقتصادیات لینے ہیں, معاشیات لینے ہیں, طرز حکومت سیکھنا ہے, عدل کا سبق لینا ہے, نظام زندگی سیکھنا ہے, اجتماعی زندگی کے تعلیم لینی ہے, انفرادی زندگی کے طرز سیکھنے ہیں, حقوق اللہ یاد کرنے ہیں, حقوق العباد یاد کرنے ہیں. ہاں تو شہر علم میں آؤ, لیکن یاد رکھو دروازے سے آنا کہ فیض ملتا ہے. اللہ رحمت دی ہم نے آپ کو علم اور عقیدے کی اس بات کو یہاں چھوڑ کے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. وہ جو مدینہ علم تھا, وہ جو علم کے شہر کا دروازہ تھا, اسی کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. وہ جو مدینہ علم تھا نا, اسی کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کے ناسوں کو قبول کرے. اجرکم اللہ. دوستو, وطن سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے. وطن سے محبت فطرت ہے. انسانوں کو نہیں, حیوانوں کو بھی وطن سے محبت ہے. اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان دنوں میں جی بھر کے رویا کرو, شرمایا نہ کرو, کھل کے رویا کرو کہ ابو بصیر کو میرے مولا خامد آل عبا نے دیکھا نا, منہ پہ رومال رکھ کے رو رہے تھے. ابو بصیر میرے سب حسین کو روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا رومال دیکھیے تر ہو چکا, کہے سے نہیں, اس طرح رو جس طرح میری
دادی زہرا جنت میں رو رہی ہے. گھر کے بلند آواز سے رویا کرو. حسین بڑا مظلوم ہے, حسین بڑا مظلوم ہے. جی بھر کے رویا کرو. وطن سے محبت, وطن سے محبت صرف انسان کو نہیں حیوانوں کو بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا, یہ چڑیا ہے نا, بڑی نازک ہوتی ہے نا. اس کا چھوٹا سا گھونسلہ درخت کی 2 شاخوں پہ ہوتا ہے نا, کوئی اس کی شاخوں پہ چھوٹے سے گھر کو گرائے نا, کچھ نہ کر سکے. پھڑ کے کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے, کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے, کبھی وہاں چیختی ہے, کبھی وہاں چلاتی ہے. حسین مدینہ میں رہ نہیں سکا, کبھی ماں کی قبر پہ گیا, کبھی نانے کی قبر پہ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نانے کی قبر پہ آیا حسین. السلام علیکم یا جدہ. نانا حسین کا سلام. اللہ اکبر. نانا تیرے مجاور کو اب لوگ رہنے نہیں دیتے. حسین تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. روتے روتے حسین کو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھا, نانا نے فرمایا بیٹا جلدی اٹھو, دیر ہو رہی ہے, اماں جنت البقیہ میں انتظار کر رہی ہے. جاؤ اپنی ماں کو الوداع کہو. حسین اٹھے, جنت البقیہ میں گئے. اللہ آپ کو لے جائے, اللہ آپ کو لے جائے. زہرا کی قبر آج بھی غریب ہے. پورے مدینہ میں چراغاں ہوتا ہے, محل روشن ہوتے ہیں. تاریخ رسول کی بیٹی کی قبر. حضرت اللہ حسین جنت البقیہ میں آئے, اپنے بھائی کو الوداع کیا, اور جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو دوڑ پڑے. دوڑ کے تعویذ قبر کو گلے سے لگایا. السلام علیکم یا اماں, اے اماں میرا سلام. قبر سے جواب آیا, وعلیکم السلام یا غریب الام, اے ماں کے غریب حسین, زہرا کا بھی سلام. اجرکم اللہ. اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اماں حسین جا رہا ہے. اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری آقا دادی نے کہا بیٹا جاؤ چلو, لیکن یہ تصور نہ کرو تم جاؤ گے میں یہاں رہوں گی. نہیں بیٹا, تیرا قافلہ گھوڑوں پہ ہوگا. سارا پیچھے پیچھے پیدل چلے, سارا پیدل چلتی ہوئی تیرے کاروان کے پیچھے چلے. حضرتکم اللہ. حسین آئے, حسین گھر پلٹے. بس 2 روایتیں عرض کرنی ہیں, آپ کی زحمت کو تمام کرنا. پہلی روایت, حسین ابن علی گھر میں آئے, اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. چلے کہاں, اپنی نانی اماں جناب ام سلمہ کے پاس. ماؤں کو, نانیوں کو اپنے پوتوں نواسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئے نا, ماں نے گلے سے لگایا, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں میں عراق جا رہا ہوں. بیٹا عراق نہ جانا, بیٹا عراق نہ جانا. کہا کیوں اماں؟ کہا آپ کے نانا نے یہ شیشی دی تھی, اس میں خاک ہے. کہا جب یہ خون بن جائے میرا حسین عراق میں مارا جائے گا. بیٹا عراق نہ جانا. کہا اماں کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ میرے حسین نے کہا اماں ذرا میری 2 انگلیوں میں دیکھ. اب جو دیکھا, کہا اماں کیا دیکھا ہے؟ کہا لگو تک سارا ہے, لوگ نیزے تلواریں اٹھا کے کھڑے. کہا اماں یہی تو میرے قاتل ہے. شاہ اکبر کا لاشا گرے گا, جہاں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے, جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. اے اماں تھوڑی سی خاک کربلا کو اٹھایا. کہا اماں یہ بھی شیشے میں رکھ لے, جب یہ خون بن جائے
سمجھنا تیرا حسین مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، وقت گزرتا رہا، ہجری بدل گئی، 61 ہجری آ گئی، یوم عاشور آیا، عصر کا وقت آیا، ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا رسول نظر آئے، سر میں خاک ملی ہے، گریبان جاگے، آستینیں الٹی ہوئی، یا رسول اللہ یہ حالت کیا ہے؟ کہ ام سلمہ تو سوئی ہوئی ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی ام سلمہ اور تو کچھ نہ کر سکی، چارپائی سے بستر سے اٹھی، دوڑی اور جا کے اس خاک کو دیکھا جو اب خاک نہیں تھی، خون میں بدل گئی تھی، بڑھیا تھی اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، کربلا کی طرف رخ کیا، واہ حسینہ واہ ولدی، آئے میرا حسین، آئے میرا حسین مارا گیا۔ حسین نے تیاری کی، مدینہ سے نکلنے لگا، بس ایک روایت ختم ہو گئی مجلس، ایک روایت حسین نے تیاری کی، کرسی لگوائی۔ یہ حسین کے آبادی اور مسئلے کے دن ہیں، ابھی حسین غریب نہیں ہوا نا، ابھی مدینہ ہے، کرسی لگوائی، کرسی کی دائیں طرف علی اکبر ہے، اللہ دائیں طرف علی اکبر ہے، دائیں طرف قاسم ہے، پیچھے اولو محمد ہے، عباس کی حالت کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، محلہ بنی ہاشم، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اللہ آپ کو لے جائے، کم از کم وہ جگہ تو دیکھو، دونوں گلیوں کی دونوں طرف میرے مولا عباس نے کناتے لگوا دی، کسی کی نظر نہ پڑے جو زینب نکل رہی ہے، گلیوں کی دونوں طرف کناتے لگوا دی، اس گلی میں کوئی رہا ہے کہ زینب نکلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی اب تیار ہونے لگی، ایک بی بی نکلی، گھر سے پردہ اٹھا، میرے آقا نے پوچھا کون؟ کہا ام لیلا نکلی ہے، کہا اکبر بیٹا جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ جناب اکبر آگے بڑھے، اپنی ماں کو سوار کیا، اب جو پردہ ہٹا، کون؟ کہا ام پروان، کہا قاسم بیٹا جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو، مجلس ختم کرو، عزادارو اب جو پردہ اٹھا، کون؟ کہا جناب رباط، کہا سجاد بیٹا آگے بڑھو، اپنی ماں کو سوار کرو، اب پردہ اٹھا، کون؟ کہا عقیلہ قریش، زینب کبریٰ، کہا عباس تم بھی جاؤ، اکبر تم بھی جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، سجاد تم بھی جاؤ، حسین بھی اٹھے، آج زینب سوار ہو جا۔ میری آقا زادی نے کہا نہیں بھیا، اس سفر کی ابتدا میں